وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے آج کی رات ذکر خدا میں اور ذکر مصطفیٰ میں گزر رہی ہے. اللہ پاک جسے پسند فرماتا ہے اسے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر میں بٹھا دیتا ہے. اللہ کریم کی محبت کی یہ پکی نشانی ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر میں ہوگا اور نبی پاک کے عشق میں ہوگا. اگر کوئی کسی کو جاننا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو پیارا ہے یا نہیں ہے، نہ اس کی کوٹھی دیکھے، نہ مال دیکھے، نہ کرسی دیکھے، نہ سفید رنگ دیکھے، نہ جسم کی طاقت دیکھے، وہ چاہے مزدوری میں ہے چاہے بادشاہی کے تخت پر بیٹھا ہے، اگر زبان پہ ذکر خدا ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، وہی پیارا خدا ہے. اللہ کی محبت کی جو پکی نشانی ہے وہ بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا اور سینے میں نبی کا عشق ہوگا. اللہ تعالیٰ جسے کچھ نوازنا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، دیتا تو سب کچھ ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے نا جی. کافر ہیں ان کو بھی دے رہا ہے. کون سی وہ چیز ہے جو اللہ نے کافروں کو نہیں دی دنیا کے حساب سے؟ کون سی وہ چیز ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے؟ حسن کافروں کے پاس ہے، طاقت کافروں کے پاس ہے، دولت کافروں کے پاس ہے. دنیا کے سارے ساز و سامان مسلمانوں سے زیادہ کافروں کے پاس نظر آتے ہیں. کرسی طاقت کافروں کے پاس ہے. آل اولاد دیکھیں تو اولاد بھی کافروں کے پاس ہے. پھر کامل قابل دنیاوی لحاظ سے اولاد بھی کافروں کے پاس ہے. تو یہ چیزیں محبوبیت کی نشانی نہیں ہیں کہ جن کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ اللہ کا محبوب ہے یا اللہ اسے پسند کرتا ہے. اگر ان کو ہم اللہ کی پسند کا پیکر بنا دیں تو پھر کافر تو ہم سے زیادہ پیارے ہو گئے نا خدا کو، کیونکہ ہم سے زیادہ اس وقت بھی دولت کافروں کے پاس ہے. اس وقت دنیا میں جن کی طاقت چل رہی ہے وہ کافر ہیں. دیکھ لو، وہ حکمرانی کر رہے ہیں تو وہ کافر ہیں. آپ خود دیکھیں کہ کافروں کے پاس اس وقت حسن بھی ہے اور قوت بھی ہے اور اقتدار بھی ہے. اس وقت حکمرانی پوری دنیا میں کر رہے ہیں کافر. اگر ہم حکمرانی کو، طاقت کو، حسن کو، دولت کو دیکھیں تو وہ کافروں کے پاس زیادہ ہے. آپ توجہ سے بولیں سبحان اللہ. بنیادی بات سے، بنیادی تربیت کی بات سن لیں. تو یہ چیزیں محبوبیت کی علامت نہیں ہے. محبوبیت کی علامت کیا ہے؟ رنگ کالا ہو، بکا ہوا غلام ہو، چاہے مزدوری کرتا ہے یا لوگوں کی نوکری کر رہا ہے، زبان پہ ذکر خدا ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہے.
وہی بندہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا مقبول ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب کون ہے، اللہ کا پیارا کون ہے، وہ آپ کو اللہ کے راستے ہوئے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پسند کر لیا، تب ہی تو اللہ نے اپنے ذکر میں بٹھا دیا ہے۔ اللہ جسے پسند نہیں کرتا اسے اپنے ذکر میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے۔ سارے زمانے کے خزانے آ جائیں انسان کے پاس، اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ غریبوں کا غریب ہے۔ اگر اللہ کا ذکر آ جائے تو وہ دنیا کا بھی امیر ہے اور آخرت کا بھی امیر ہے۔ دونوں جہان کی امیری اللہ کے ذکر میں ہے اور نبی پاک کے عشق میں ہے۔ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کام پہ لگا دیں۔ ہم اللہ سے رابطہ کرتے ہیں نا، ہر بندہ تقریباً کرتے ہیں اللہ سے رابطہ، ہر بندہ، چاہے وہ کسی بھی فعل کا ہے نا، اللہ سے رابطہ ہر بندہ کرتا ہے۔ توجہ کریں گے تو بات دل تک پہنچے گی۔ عمل والا ہے، بے عمل ہے، جیسا بھی ہے نا، اللہ سے رابطہ ہر بندہ کرتا ہے۔ توجہ کریں گے کہ یہ نہیں کریں گے؟ یہ اللہ سے رابطہ ہر بندہ کرتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ کر لیتا۔ تھوڑی سی چوٹ لگے کہتا ہے اللہ، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تھوڑی سی تکلیف پہنچے کہتا ہے اللہ۔ ضروریات زندگی کو دیکھ لیں، بھلے اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوگا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے نہیں آتا، نافرمان بھی ہے اور گندے کام بھی کرتا ہے، مگر وہ بندہ بھی دن میں کئی مرتبہ اللہ کو رابطہ دیتا ہے۔ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بندہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے، عمل جیسا بھی ہو۔ کیا کرتا ہے؟ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے رابطہ کرتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ کرتا ہے۔ کام کرے اور کام چلے نہ، چاہے اتلے درجے کا نافرمان ہے اور صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے، مگر کام نہ چلے تو وہ بھی اللہ سے رابطہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میرے کام کو چلا دے۔ بیمار ہو جائے تب اللہ سے رابطہ، قدم قدم پہ اللہ سے رابطہ، دنیا کے لحاظ سے کرتا ہے۔ کبھی اللہ سے اولاد مانگتا ہے، کبھی اللہ سے مال مانگتا ہے، کبھی اللہ سے صحت مانگتا ہے، کبھی اللہ سے عزت مانگتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں ہو تو اللہ سے کرسی مانگتا ہے، عہدے مانگتا ہے، پھر سیاست میں ہو تو پھر اپنی سیاست کے عہدے مانگتا ہے۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے مسلمان جو اللہ سے مانگتا نہ ہو۔ آج میں ایک آپ کو نسخہ قیمتی بتانا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا خدا سے رابطہ کرتی ہے دنیا لینے کے لیے، اللہ کو پسند وہ بندہ ہے جو خدا سے رابطہ کرے خدا کے لیے۔ اب ایک بات ہے، جیسا بھی ہے کہہ تو رہے نا اللہ مجھے دے، سمجھے بات؟ اللہ کو اللہ مان رہا ہے نا جی، عمل جیسا بھی ہے، اتلے درجے کا نافرمان ہے، حرام میں ڈوبا ہوا ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ سے رابطہ کر کے مانگتا ہے اللہ سے، چاہے رزق مانگے، اولاد مانگے، عزت مانگے، کرسی مانگے، عہدہ مانگے، مانگتا خدا سے ہے۔ اللہ دے بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جس نے کوشش کی ہم نے اسے کامیاب کر دیا۔ اب وہ کوشش کرنے والا مسلمان ہے یا کوشش کرنے والا کافر ہے، جس نے جس چیز کی کوشش کی ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پہنچاتے ہیں۔ اب بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، رابطہ کرتا ہے، اللہ سے دنیا مانگتا ہے یا دنیا کی چیزیں مانگتا ہے، اللہ اسے دے دیتا ہے، مگر خوش نہیں ہوتا۔ دے دیتا ہے وہ اس پر خوش، توجہ کریں گے نا پھر آپ کو قیمتی بات ذہن میں آئے گی۔ اللہ سے بندہ مانگتا ہے، ہر بندہ مانگتا ہے، اور دنیا کی چیزیں مانگتا ہے، اللہ دیتا ہے اور اس پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ فرماتا ہے تو نے مجھ سے دنیا کی چیزیں مانگ کے آخرت مشکل کر دی۔ دینی تو میں نے ہے، تقدیر کے حساب سے بھی میں نے امیر غریب کرنا ہے، اور تیرے مانگنے پر بھی میں نے تجھے امیر غریب کرنا ہے۔ کافر اگر اٹھ کے کام کرنا شروع کر دے تو خالی وہ بھی گھر نہیں لوٹے گا، اس کو بھی میں نے دینا ہے، چونکہ اللہ کا قانون ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا
ماسا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ تو ہوا اللہ کا قانون قرآن میں آ گیا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے برابر یہ کام کرتا ہے. اب اللہ فرما تو نے مجھ سے دنیا مانگ کے آخرت کو تو نے مشکل کر دیا ہے. اس پر اللہ فرماتا مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی بندہ مجھ سے دنیا مانگے اور میں دوں، جو ہی میں دنیا دوں اس کی آخرت اس کے لیے مشکل ہو جائے. سمجھے کہ بات نہیں سمجھے؟ چلو ذرا طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. دو تین ذہن سازی کی باتیں کروں گا تو دوسرا موضوع بھی چلا سکتا ہوں مگر ذہن سازی ہو جائے. اللہ فرماتے تو نے مجھ سے مال مانگا، میں نے تجھے بے تحاشا دے دیا، پر تو نے آخرت مشکل میں ڈال دی. تو نے مجھ سے دنیا کی چیزیں مانگی، میں نے دے دی، مگر تو نے آخرت مشکل میں ڈال دی. اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا چلا جا رہا ہے. ایک حدیث نہ سنا دوں تاکہ بات پوری ہو جائے. میرے آقا نے جو پورا ایک نظام اللہ کا دیا اور وہ دنیا میں اللہ کا نظام دکھایا بھی. اگر اللہ سے دنیا مانگو گے تو مشکل تو ہو جائے گی، کبھی وہ مشکل دنیا ہی میں آ جاتی ہے. ایک صحابی نے آ کے حضور سے دعا کرائی. کیا دعا تھی وہ؟ حضور دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے. آپ نے فرمایا بھائی نہ منگا دعا، وہ اس کو اس حساب پہ چھوڑ دے، وہ جس حال میں رکھے گا پھر وہ ٹھیک رکھے گا. اگر تجھے غریب رکھے گا تب بھی تو کامیاب ہوگا، اگر تجھے امیر بنائے گا تب بھی تو کامیاب ہوگا. اس پر اللہ کی رضا کو تو فوقیت دے دے. چلو مان لی، چلا گیا. کچھ دن گزرے پھر بے چین ہو گیا، پھر آ گیا حضور کی بارگاہ میں. آقا دعا کیجیے. کیا دعا کروں؟ حضور اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے مال دے دے. آپ نے پھر سمجھایا کہ نہ مانگ تو، اگر وہ مال آ گیا تو ہلاک بھی ہو سکتا ہے. مال آ گیا تیرے لیے دنیا اور آخرت مشکل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دعا نہ منگا، جا صبر کر. چند دن ہیں تو صبر سے گزار لے اور اللہ کا انتظار کر. اگر اللہ دے دے گا تو ساتھ تیری حفاظت بھی دے گا. اللہ اپنی مرضی سے بادشاہی بھی دیتا ہے، اپنی مرضی سے بندوں کو تخت بھی دیتا ہے، اپنی مرضی سے بندوں کو سردار بھی بناتا ہے. جب اپنی مرضی سے کسی کو تخت دیتا ہے حفاظت بھی خود کرتا ہے. اپنی مرضی سے کسی کو دولت دیتا تو پھر حفاظت بھی خود کرتا ہے. اپنی مرضی سے جو دیتا ہے اپنی رضا سے پھر حفاظت اس کے ذمہ ہے. بندہ اپنی کوشش سے اگر لے لے پھر ذمہ بندے کا ہو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ نہ منگا دعا، اللہ کو اپنی مرضی کرنے دے. تو جا، اگر تجھ پر غربت ہے تو صبر سے جی لے، چند دنوں کی بات ہے، اللہ کی رضا کے مطابق گزارا ہو جائے گا تیرا، آخرت کامیاب ہو جائے گی. دوسری مرتبہ بھی چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر آیا. حضور نہیں مانگیں دعا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آپ دعا مانگے اللہ مجھے مال دے. حضور نے ہاتھ اٹھا دے، فرمایا اللہ اس کو مال دے دے. نبی کا ہاتھ اٹھانا تھا، اللہ کا دروازہ کھولنا تھا. مال آنا شروع ہو گیا. توجہ نہیں کر رہے تھے؟ مال آنا شروع ہو گیا. اس کی طلب تھی 3 مرتبہ حضور نے واپس کیا. 3 مرتبہ واپس آیا. جد و جہد آ گئی نا، واللہ ایسا للانسان الا ما سعى، قانون پورا ہو گیا نا، وہ کوشش کر رہا ہے کہ مال آئے. اللہ کا کیا فرمان ہے؟ جس کی وہ کوشش کرے گا پائے گا، پر ذمہ دار خود ہوگا. سبحان اللہ پڑھو. ذمہ دار خود ہوگا. جس کی وہ کوشش کرے گا پائے گا، ذمہ دار خود ہوگا. میں دوں گا اس کا ذمہ دار میں ہو جاؤں گا. اس نے کوشش کی، 3 مرتبہ آیا اور کوشش بھی ایسی کی کہ حضور سے دعا منگانے میں کامیاب ہو گیا. دعا تو حضور نے مانگ دی پر ہونا ہی تھا نا. دعا مانگی، دروازہ کھل گیا. 1 بکری 2 ہوگی، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16. دیکھتے دیکھتے مدینہ اس کی بکریوں سے بھر گیا. مدینہ اس کی بکریوں سے بھر گیا. اب جگہ نہ رہی. پھر ان کے ملازموں نے کہا جی مدینے کے حوالے سے تو جگہ نہیں ہے، ذرا ایسا نہ ہو کہ اس مال کو ذرا دوسری وادی میں لے جائیں. مدینے کے لیے سبحان اللہ سنا دیں یار. اگر آپ نے یہ تار لے لی نا کام بن جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کام بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. اور تھوڑے چہرے دے اداسی کیوں نظر آتے؟ کام بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، بولو سبحان اللہ، آگے بات سنو. ان کو کہا جی مال اتنا ہو گیا کہ مدینے میں ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس پہ آپ کا مال سمائے، پھر کیا کریں؟ کہا دوسری وادی میں چلے جاتے ہیں، وہ کھلی وادی ہے، آپ کا مال بہت ہے، کھلی وادی میں لے جاتے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، مال زیادہ ہو گیا، مدینے میں ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں رہا جس پہ میرا مال سمائے، چلو اگلی وادی میں چلتے ہیں. مال لیا، اگلی وادی میں چلا گیا. جو 5 نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتا تھا وہ صرف فجر کو آتا تھا.
توجہ ہے؟ 4 نمازیں نہ آیا، ظہر نہ آیا، عصر نہ آیا، مغرب نہ آیا، عشاء نہ آیا، صبح آیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ سب جاننے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ قیامت تک یہ جو اللہ کا قرآن ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس کی کوشش کرے گا پائے گا، مگر ممکن ہے کہ اپنی کوشش سے پائے گا دنیا بھی خراب کر بیٹھے اور آخرت مشکل میں ڈال بیٹھے۔ اب یہ حدیث سے نقشہ حضور نے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا 4 نمازیں کل نہیں آیا، کہاں تھا؟ عرض کی حضور آپ کی دعا سے ایسی برکت ہوئی، آپ کی دعا سے ایسی برکت ہوئی، مدینے میں کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جس میں میرا مال سمائے، میں اگلی وادی کھلی وادی میں چلا گیا ہوں، وہاں مال، وہاں سے آنا مشکل ہے، بس میں نے سوچا 4 نمازیں وہیں پڑھ لوں گا، 1 نماز یہیں پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا تجھے منع کیا تھا نا کہ دعا نہ منگا، دعا منگائی تھی تو نے، اب 5 نمازیں میرے ساتھ پڑھنے والا 4 سے تو محروم ہو گیا نا، 4 نمازوں سے محروم ہو گیا، وہ بھی رسول اللہ کے پیچھے نماز، ایسی نمازوں سے محروم ہو گیا، پھر مال اور زیادہ ہو گیا، اگلی وادی میں جانا پڑا، پھر جو روز آتا تھا پھر وہ جمعہ کے جمعہ آنا لگا۔ جب جمعہ کے دن آیا حضور نے فرمایا پورا ہفتہ کہاں گیا؟ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ صبح نماز آپ کے پاس پڑھا کروں گا، پھر تیری صبح بھی گئی۔ عرض کی حضور مال اتنا ہو گیا تو مجھے مجبوراً اس وادی سے بھی اگلی وادی میں جانا پڑ گیا، وہاں سے آنا ناممکن ہے، بس اب بھی بڑی مشکل سے آیا ہوں، 8 دن کے بعد جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا۔ حضور ہلکے مسکرائے، فرمایا تجھے روکا تھا نا کہ دعا نہ مانگا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا اس حدیث پر۔ اب جو جمعہ آتا تھا 8 دن گئے نا، ہو گیا نقصان، زکوٰۃ کا فرض اتر آیا، زکوٰۃ کا حکم اتر آیا، ساری ترتیب زکوٰۃ کی ہو گئی، سونے میں اتنے دے، چاندی میں اتنے دے، بکریوں والا اتنے دے، اونٹوں والا اتنے دے، گائے والا اتنے دے، پورے نظام کو اللہ کے محبوب نافذ کر دیا۔ فرمایا جاؤ اس میرے صحابی کے پاس، اس سے کہو زکوٰۃ کا حکم آ گیا ہے، 40 میں سے 1 بکری کا حساب کر، جتنی 40 ہیں اس میں سے ایک ان کے جتنی بکریاں بنتی ہیں نا وہ ہمارے حوالے کر دے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے زکوٰۃ تجھ پر۔ میرے آقا نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ اسے کہو اس طرح حساب کر کے بکریاں ہمارے حوالے کر دے، زکوٰۃ فرض ہے۔ صحابی گئے حضور کے، توجہ کیجئے، صحابہ گئے حضور کے، کہا بھی ادھر آ بھائی زکوٰۃ کا فرض آ گیا، 40 میں سے 1 بکری دے دے۔ انہوں نے حساب لگائے سے مجھے دیکھ کے کیلکولیٹر کیا، یہ میری ہزاروں بکریاں ہیں، پھر تو سینکڑوں بکریاں دینا پڑے گی۔ اس نے کہا جی اب ہے یا ہمیشہ؟ اس نے کہا ہر سال اسی دن تجھے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اس نے کہا جی اتنی بکریاں میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، صحابہ تھے نا وہ سارا قصہ جان رہے تھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو خطرہ تھا وہی ہوا۔ تجھے پتہ ہے تو اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم آ گیا قرآن میں، تو نے کیا انکار، انکار کرنا کفر ہے، کہا بھی کچھ بھی ہو جائے میں اتنی بکریاں نہیں دے سکتا۔ جب صحابہ واپس آئے عرض کیا آقا اس نے تو انکار کر دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ذرا گہری غور، اس نے انکار کر دیا، کہتا میں اتنی بکریاں نہیں دے سکتا، کم ہوں تو پھر میں سوچوں گا۔ اب انکار میں گنجائش رہ گئی، کفر نہ بنا۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ کا حکم تو نافذ ہو چکا، اتنی بکریاں تو دینا پڑیں گی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں نے غلطی کی ہے، بکریاں دے دیتا۔ جب وہ آنے لگا نا، اب غور کی جملے پر غور کیجئے گا، دنیا اللہ سے مانگنے والے، جو میرا بنیادی نقطہ ہے، اللہ سے دنیا مانگنے والے، صرف دنیا مانگنے والوں کا حشر اور نتیجہ بتا رہا ہوں۔ اب اس کو خیال ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں زکوٰۃ دے دوں، وہاں سے چلا زکوٰۃ دینے کی نیت سے، ابھی وہ پہنچا نہیں تھا، اللہ نے جبریل کے ذریعے حکم فرمایا یہ آ بھی جائے اس کی زکوٰۃ قبول نہ کرنا، اس کے لیے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آقا نے جب یہ وحی سنی تو حضور رونے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں وہ بھی آ گیا، جب آیا تو دوزانوں بیٹھ کے آتا حضور وہ آپ کے غلام گئے تھے اور میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے اتنی نہیں دینیاں، اب میں نے سوچ لیا کہ دینا ہے۔ حضور نے ایسے
حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، فرمایا تو ایسا بدبخت ہے کہ تجھ سے پہلے اللہ نے جبریل بھیج کے فرمایا یہ آ رہا ہے، یہ دینے آ رہا ہے، اب خدا اس سے لے گا بھی نہیں، اس کی یہ سزا ہے۔ اب مجھے اللہ نے منع کر دیا کہ تیری زکوٰۃ میں نہیں لے سکتا۔ عرض کی حضور توبہ کرتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا، میں توبہ کرتا ہوں، میری زکوٰۃ قبول کیجئے۔ حضور نے فرمایا توبہ کرتا تو پھر انتظار کر، بیٹھ جا گریا کر، رو سکتا ہے جتنا رو، جب تک وحی نہیں آئے گی تب تک تیری زکوٰۃ میں قبول نہیں کروں گا، اب یہ حکم خدا ہے۔ اگر وحی نہ آتی تو تیرا آنا تھا، تیرا معافی مانگنا تھا، میرا دروازہ کھول دینا تھا۔ اب چونکہ وحی آ چکی ہے تو اب تیری زکوٰۃ اس وقت تک میں نہیں لوں گا جب تک دوبارہ حکم نہ آئے، جب تک حضور رہے زکوٰۃ کا حکم نہ آئے، ترلے کرتا رہا۔ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا۔ پھر آیا زمانہ صدیق اکبر کا، انہوں نے قبول نہ کیا۔ پھر آیا زمانہ فاروق اعظم کا، قبول نہ کیا۔ اسی طرح مردودیت میں مر گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے انجام مجھ سے دنیا مانگنے کا۔ اب میں نے آپ کو حدیث سنائی، ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے ہر وقت؟ دنیا۔ توجہ کیجئے، میں بات کو مکمل کروں۔ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ سے رابطہ نہ کرتا ہو۔ اتلے درجے کا گنہگار بھی خدا سے دل میں 100 مرتبہ رابطہ کرتا ہے۔ کبھی بچے مانگتا ہے، کبھی صحت مانگتا ہے، کبھی پیسہ مانگتا ہے، کبھی عزت مانگتا ہے، یعنی دنیا کی چیزیں لینے کے لیے درجنوں مرتبہ دل میں بندہ خدا سے رابطہ کرتا ہے۔ اللہ دے تو دیتا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قانون کے تحت دے تو دیتا ہے، مگر فرماتا ہے مجھ سے دنیا مانگ کے تو نے آخرت مشکل میں ڈال دی۔ یا اللہ پھر مانگوں کیا؟ فرمایا یہ میری مرضی پہ رکھ دے۔ موضوع کا قیمتی انجام نتیجہ دے رہا ہوں۔ دولت، کرسیاں، حسن و جمال، آل اولاد، یہ دنیا کی چیزیں ساری میری مرضی پہ رکھ دے۔ کہے مجھے مولا اولاد اور مال دینا تیری مرضی، میری مرضی یہ ہے 5 سجدے بھی دے دے، سینے کو عشق مصطفیٰ بھی دے دے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ مشکل موضوع ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر میں تیسری مرتبہ دہرانا چاہتا ہوں، رابطہ تو ہر کوئی کرتا ہے، کیا خدا اس لیے ہے بندہ اس سے رابطہ کرے تو صرف پیسے مانگے؟ اللہ کو اور ہمارا رشتہ صرف اس لیے کہ اس سے مانگے تو بیٹے مانگے، کوٹھیاں مانگے، بنگلے مانگے، نوکریاں مانگے، ملازمت مانگے، یعنی اس سے رابطہ کر کے بھی اس کی ناپسند چیز کو مانگے؟ نہیں سمجھے، گہری بات ہے۔ اس سے رابطہ کر کے بھی کہیں، پتہ ہے آپ کو بندہ جب کہتے ہیں اللہ، غور کریں، بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں، جب بندہ کہتا ہے اللہ، وہ اللہ کہنے والا نہ غوث ہو، نہ قطب ہو، نہ ابدال ہو، نہ عالم ہو، نہ نمازی ہو، نہ عاشق ہو، نہ نیک ہو، وہ شرابی ہو، وہ جھوٹا ہو، وہ غدار ہو، وہ بدماش ہو، وہ لٹیرا ہو، وہ نشئی ہو، وہ دنیا کا ظالم ہو، وہ بندہ بھی اگر کہہ دے اللہ، اللہ فرماتا جی میرا بندہ۔ میں نے اس پر بڑے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ نہیں ایسی میں نے بڑے والے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کا اتنا پیار ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو پھر سبحان اللہ نہیں بنتی؟ ایمان سے بولو سبحان اللہ نہیں بنتی؟ جوش لگا کے بولنا سبحان اللہ۔ آج یہ ٹکے کا بندہ کوئی ہمیں کھمبا دے دے تو ہم نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہنے والا نہ غوث ہو، اللہ کہنے والا نہ قطب ہو، نہ ابدال ہو، نہ عالم ہو، نہ فاضل ہو، نہ نمازی ہو، نہ تہجد گزار، نہ عاشق ہو، اللہ کہنے والا شرابی ہو، جواری ہو، بدکار ہو، ظالم ہو، لٹیرا ہو، زمانے کا گند بھرا وجود ہو، اگر وہ بھی شراب خانے میں بیٹھ کے کہے اللہ، جواب میں کیا فرماتا ہے؟ جی میرا بندہ۔ اس سے کچھ دینا چاہتا ہوں، لینا چاہتے ہیں آپ؟ پھر سینہ کھولیں ذرا توجہ کریں،
یہ نہیں دیکھتا کالا ہے چٹا ہے پرایا ہے دشمن ہے مخالف ہے نافرمان ہے گنہگار ہے شریعت اسلام دین کو توڑنے والا ہے. یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں بیٹھا ہے یا گلی میں یا شراب خانے میں کلب خانے میں بھی گناہ کرتا ہوا بندہ کہے اللہ اسی وقت کہتا ہے حاضر میرا بندہ جی میرا بندہ. اب توجہ کیجیے بندے نے کہا اللہ اللہ دے کیا دیں مسئلہ کی جملہ بندے آکے اللہ اللہ فرمائے نہیں تیری اوقات ہے میں تو کچھ جواب دے وہاں رابطہ کرے تا نبی کرے یا رابطہ کرے تو پنج نمازوں والا کرے یا رابطہ کرے تو غوث قطب ابدال عالم فاضل پرہیزگار کرے. تیری اوقات ہے کہ تم مجھ سے بات کرے. یہ ٹکے کا بندہ غریبوں سے بات نہیں کرتا وہ خالق اپنی مخلوق سے ایسے بات کرتا کہتا جی میرا بندہ. مزہ دینے کے لیے ایک جملہ اور دے دوں پھر آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. بندہ کہتا ہے اللہ وہ فرماتا لبیک عبدی. اس کا ترجمہ بتاؤں آپ کو مزہ آئے گا آپ کو. بندہ کہتا ہے اللہ یا اللہ وہ کہتا ہے لبیک عبدی. لبیک مانا حاضر میرا بندہ. سمجھ نہیں ہے آپ کو حاضر میرا بندہ. میں بہت قیمتی بات کہنے والا ہوں. بندہ کہتا اللہ وہ کہتا لبیک عبدی حاضر میرا بندہ بتا. اب اللہ فرمائے حاضر میرا بندہ. ایک بات آئی ہے وہ آپ کو جوش اور ولولہ دینے کے لیے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک بت خانے میں 30 سال سے سنم 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 کہنے والے نے بھولے سے کہہ دیا سمد. ایک روایت ہے بھولے سے کہا کسی نے کہا نہیں بھولے سے نہیں کہا. وہ روزانہ جاتا تھا سنم خانے میں بت کے سامنے کھڑا ہو کہتا سنم بول تو صحیح. ایک ہی دیکھیں سارے بت کے سامنے کھڑا ہوتا کہتا سنم بول تو صحیح. سارا دن کہتا سنم سنم سنم. بھلا بت کیسے بولے. اس کی ٹھن گئی کہ میں اپنے خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ٹھن گئی کہ اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں. روزانہ آتا کہتا سنم بول تو صحیح سنم سنم. جب وہ آتا نا سنم خانے میں ایک دن خدا کا بندہ مل گیا. کہتا یار روز جاتا ہے اور 30 سال سے کئی سالوں سے جاتا ہے اور کیا کرنے جاتا ہے. کہتا یار مجھے اپنے نا خدا سے عشق ہو گیا. اس سے روزانہ کہتا ہوں سنم بولنا وہ بول ہی نہیں رہا. میرا اس سے عشق ہو گیا. نہیں سمجھے بات آپ کدھر گئے. میرے خدا سے اس کا خدا بت تھا. میرا خدا ہے نا اس سے میرا عشق ہو گیا. میں چاہتا ہوں مجھ سے بات کرے یار. سال سے نا میں جا رہا ہوں اس سے روزانہ 1000 مرتبہ کہتا ہوں شام تک کہتا ہوں سلام بول تو صحیح سلام سلام. نہیں بولتا. کہتا کبھی سماد کر کے دیکھ. اپنے خدا کو تو بلا رہے نا وہ نہیں بولتا نہیں بولتا. 10 سال ہو گئے نہیں بولتا. کہ تیرا خدا بڑا ہر جائی ہے تیرا خدا بڑا بے نیاز ہے. کہا یار کیا کریں خدا جو ہوا. ہائے ہائے اشارہ کدھر گیا صاحب. وہاں کہ چھوڑ دے اس کو. کہتا نہیں یار خدا بھی چھوڑا جاتا ہے. وہ گہری بات کی ہے یار. اس نے کہا چھوڑ جاؤ جو تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا اس کو چھوڑ دے. کہتے پاگل خدا چھوڑا جاتا ہے بولے نہ بولے. میں تو جاؤں گا. کہتا چلو کبھی میرے خدا کو بھی آواز دے دے. کیا کہنا کبھی سماد بھی کہہ دے. چلو دماغ میں بات آ گئی. بیج ہائے 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 زمین میں اڑتا ہوا بیج بھی چلا جائے نا ہمیں کھاد ڈیو نہ ڈو جم پوندے. بوری لڈی ویندی ہے تو کیرے دے بیج ڈھائے پہ اتو آئیے بارش اتھے ہی جم پوندے. ہائے ہائے اشارہ کیا نہیں سمجھے کدے گئے سارا. ایویں لڈی ویندی ہیں بورے ہاں اتوں کے دانگیں کر پہن او کرن تو بارش آ گئی اتھے ہی جم پوندے. بس کیا دے کہ بیج بوری چو نکلن دی دے رہے زمین جو پوجن دے رہے نکل سی ضرور. خدا کرے آج دی محفل اچ جیرے حدیثاں تے قرآن سنوں دا بیٹھا ایہو بیج ہی زمین چلا ونجے. میرا ایمان ہے
जे नहीं माने जरा हाथ उठा दे, बोले सुभान अल्लाह के बाद चला। बीज पहुंच गया। कहता कभी हमारे खुदा को भी बुला के देखना जरूर, कभी चेक कर ले चेक कर ले हमारे खुदा को, एक मर्तबा चेक करा ना ना। कभी खुदा बदले जाते हैं। और यार मैंने तुझे बात की तो लड़ता क्यों है? मैं कहता हूं कभी चेक कर लेना मेरे खुदा को भी। ठहरना बन जा, सच्ची गाल है, इश्क बहुत बेंदली गाल बयान। कभी चेक कर लेना मेरे खुदा को। अच्छा देख लूंगा। 30 साल हो गए वो अपने खुदा को सनम कहता कहता, एक दिन कहते 30 साल हो गए तुझे बुलाते बुलाते, आज मैं मूसले के खुदा को बुलाता हूं। आज मैं मूसले के खुदा को बुलाता हूं। देखो वो क्या करता, वो कहता था कभी बुलाना जरूर है मेरे खुदा को, कभी आवाज देना जरूर। सुने गौर से, उसने कहा सलाम छोड़ दिया। कहता है समद, अभी समद हुआ, आवाज आई लब्बैक आबदी। इतना वाल जरा इश्क वाले आप होते टकराई मरे ने देवा मगाल मोती देवा इश्क वाले। 30 साल सलाम कहने वाले ने कहा समद, उसी वक्त आवाज आई लब्बैक आबदी। जिन्हें 30 साल से कह रहे थे समद, 30 साल से समद समद कह रहे थे, कभी ना कहा। जब कहा ना अब्द उसे, उनने कहा, उसने आज कहा सलाम वाले ने समद, तो लब्बैक अब्दी। 30 साल हो गए हम समद कह रहे हैं, हमें क्यों ना कहा? अल्लाह फरमाता है तुम समद कहते मुझे मजा आता। जवाब तो मैं दूंगा तुम्हें क़यामत के दिन, नहीं समझे? सिला तो मैं दूंगा तुम्हें क़यामत के दिन। तुम समद कहते हो मुझे मजा आता है, उससे क्यों कहा? उससे भी मजा ले लेता 30 साल। कहा तुम तो मेरे हो, तुम तो मेरे घर से उठे, मेरे घर में हो ना, वो मेरे गैर से आया। अगर जवाब न देता वो कहता मूसलिया, ओ मुसलमान मूसलिया, आज तेरे खुदा को भी पुकार के देख लिया। जैसे मेरा सलाम वैसे तेरा खुदा। अल्लाह ने फरमाया अपने मुसलमान बंदे की जुबान रखी है, अगर आज जवाब न देता काफिर कहता बुत में खुदा में कोई फर्क नहीं है। यही फर्क बताना चाहता हूं, बुलाना तेरा काम है, दरवाजे खोल देना तेरे खुदा का काम है। अल्लाह फरमाता है राब तक किता दहीविद किता गाल मुकेंदा राबता करेंदा है पर करेंदा पैसे वास्ते। हड़ा जोड़ बैठे दुआवा मंगवेने पैसे वास्ते। कभी तो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक ही कर देता, जो मेरे देने की चीज थी कह देता तेरी मर्जी। फिर मैं पूछता तेरी मर्जी क्या है? तू कहता अल्लाह तेरी मर्जी जो दे ना दे। फिर मैं कहता बता तेरी मर्जी क्या है? फिर तेरी मर्जी जब मैं पूछता फिर तू पूछ मेरे मुस्तफा से। हुजूर अल्लाह फरमाता है तेरी मर्जी क्या है? आओ फिर एक हदीस सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया आयशा जब कभी राबता क्लियर हो जाए, होता है ना वक्त आता है, जब तेरा खुदा से राबता हो जाए क्या मांगेगी? जब तेरा खुदा से राबता हो जाए आयशा क्या मांगेगी खुदा से? आगे भी आयशा थी ना, ओ आयशा पर भौंकने वाले हो, तुम्हें क्या पता आयशा चीज क्या है, आयशा हस्ती क्या है, अम्मा आयशा की क्या बात है? सब कहो ना अम्मा आयशा की क्या बात है, अम्मा आयशा की क्या बात है। कुत्ता लाख भौंके चांद को कुछ नहीं होता, कुत्ता कुत्ता ही रहता है। ये कुत्ते कुत्तियां मिलके लाख मेरी अम्मा आयशा को भौंके, आयशा को कुछ नहीं है, आयशा आयशा ही है बस। किसी ने कहा आयशा बुलंद है या फातिमा? चुप क्यों कर गए? किसी ने पूछा बताइए आयशा का रुतबा ज्यादा है या फातिमा का रुतबा ज्यादा है? अरे आशिकों से सबक लिया करो, नबी के सच्चे गुलामों से फतवा पूछा करो, ऐसे अरे गहरे पागलों से फतवे ना पूछा करो। फतवा पूछो तो देखो दिल आशिक है कि नहीं, दिमाग में इल्म होना चाहिए, माथे पे सजदा होना चाहिए, दिल में इश्क होना चाहिए, फिर फतवे निकलते हैं।
پوچھا عائشہ کا رتبہ زیادہ ہے یا فاطمہ کا رتبہ زیادہ ہے؟ کہا یار سوال تیرا مشکل بھی ہے پر ہے نہیں، بتا دے۔ کہا اگر بیوی سے لحاظ سے دیکھیں، بیوی کے لحاظ سے دیکھیں تو عائشہ ماں ہے، فاطمہ بیٹی ہے، ماں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ داد دیندے ہوئے کوئی نہ منگا تاریخ اماں کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھا دو، اماں عائشہ کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میں قربان جو اماں عائشہ پر، سارے قربان نہ ہو جائیں۔ او محافظ عائشہ ہاتھ اٹھاؤ، بولو اماں عائشہ زندہ باد، اماں عائشہ زندہ باد۔ اماں عائشہ جیسا کوئی نہیں ہے، اماں عائشہ جیسا کوئی نہیں ہے، اماں عائشہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ کب بیوی کے لحاظ سے دیکھو، عائشہ ماں ہے، فاطمہ بیٹی ہے۔ بیوی کے لحاظ سے دیکھو، فاطمہ علی کی بیوی ہے، عائشہ نبی کی بیوی ہے۔ اگر بیوی کے لحاظ سے دیکھو تو فاطمہ علی کی بیٹی ہے، عائشہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، فاطمہ علی کی بیوی ہے، عائشہ نبی کی بیوی ہے۔ علی کی بیوی کبھی نبی کی بیوی سے بلند ہو نہیں سکتی۔ اگر دیکھو بیوی کے لحاظ سے تو عائشہ نبی کی بیوی، فاطمہ علی کی بیوی۔ اگر دیکھو بیٹی کے لحاظ سے، چپ کرو آپ آنکھیں سے سبحان اللہ۔ اگر دیکھو بیٹی کے لحاظ سے تو پھر عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر بیٹی کے لحاظ سے دیکھو، فاطمہ جیسا کوئی نہیں ہے، عائشہ دوسرے رتبے میں ہے، کیونکہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہے۔ غلام کی بیٹی غلام ہی ہوتی ہے، آقا کی بیٹی پر آقا ہی ہوتی ہے۔ اگر بیوی سے لحاظ سے دیکھو تو عائشہ نبی کی بیوی ہے، فاطمہ علی کی بیوی ہے۔ علی کی بیوی کبھی نبی کی بیوی سے بلند ہو نہیں سکتی۔ کتے بھونکے تو کیا ہوا چاند، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عائشہ تو عائشہ ہی ہے نا جی، ہم عائشہ تو عائشہ ہی ہے نا، حاضر لگ گئی نا۔ میرے نبی نے پوچھا کبھی رابطہ ہو جائے تو کیا مانگے گی؟ عرض کیا آقا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ پوچھنے کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ مسکرائے فرمایا ہاں عائشہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے اندر کیا ہے، تو اپنے رب کے رابطے سے کیا مانگے گی؟ عرض کیا کہ اب آپ نے پوچھا نا، میری مجال ہے کہ میں بتاؤں، آپ خود ہی بتاؤ کیا مانگو۔ آؤ، اللہ سے رابطے کے بعد مانگنے کا طریقہ نبی نے سکھایا، عائشہ کے ذریعے بات آئی۔ حضور آپ فرمائیے کیا مانگو خدا سے رابطہ کروں؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ جب بھی اللہ سے رابطہ کرنا، اللہ سے بخشش کی دعا مانگ، یعنی اللہ سے عطا کی دعا مانگ، اللہ سے رحم کی دعا مانگ، اللہ سے عنایات کی دعا مانگ، اللہ سے مہربانی کی دعا مانگ، کیونکہ اللہ سے بندہ مہربانی مانگے، عنایت مانگے، کرم نوازی مانگے، بخشش مانگے۔ جب بندہ اس لیول پہ ہوتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ تیری مانگ تھی، اب میرے یہ ہے، میں نے بخشش بھی دے دی۔ بالکل اختتام ہو رہا ہے، اگر آپ نے ذوق دکھایا تو اختتام، ورنہ مجھے پھر اور زیادہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب مقامہ ہے، آپ مریض دے مکیسا میں مزان دے بکا پہلے کی دے گا، ہون کی دے بیٹھے تو بات سمجھو نا، پھر بات سمجھ لو، ذہن بات بنا لو، کیفیت بن جائے گی تو بات ساری مکمل ہو جائے گی نا۔ اصل ہے ذہن سازی ہو کرنا، اپنے آپ کو کسی مقام پہ کھڑا کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا پہ ہوتا ہے نا، پھر اللہ بندے کی رضا پہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے، پھر بندہ جب اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے، اللہ آگے سوال کرتے ہیں، اب وہ تیرا تھا اب میرا یہ ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے خدا؟ جب بندہ خدا سے رابطہ کرے، دن میں درجنوں مرتبہ ہدایت مانگے، بخشش مانگے، عطا مانگے، کرم مانگے، عنایات مانگے، اس سے رحمت مانگے، اس سے برکت مانگے، اس سے سجدہ مانگے، اس سے قرآن مانگے، اس سے نبی کی نعت مانگے، اس سے نبی کا درود مانگے، چلتے پھرتے قلب المومن مانگے،
عرش اللہ مانگے، اسے جب یہ مانگے اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہو گیا تیرے سر کا تاج، دنیا کو ایسے پکڑ کے بندے کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ چل میرے در سے خالی جنہوں نے ایسا کیا دنیا قدموں میں آئی کہ نہ آئی؟ واقعی خطاب مکتا پہ نتیجہ نکلتا پہ نا، جنہوں نے ایسا کیا دنیا قدموں میں آئی کہ نہ آئی؟ سر پہ آیا نماز کا تاج، سر پہ آیا حیا کا تاج، سر پہ آیا غلامی کا تاج، سر پہ آیا عشق کا تاج، سر پہ آیا رحمت کا تاج، برکت کا تاج، بخشش کا تاج، جنت کا تاج۔ پھر جب دیکھا ایسے بندے کو تو دنیا اس کے قدموں میں نظر آئی۔ یقین نہ آئے تو بلال کو دیکھ لو، یقین نہ آئے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو فاروق اعظم کو دیکھ لو، پھر بھی یقین نہ آئے تو عثمان غنی کو دیکھ لو، پھر بھی یقین نہ آئے تو میرے سردار مولا علی کو دیکھ لو، پھر بھی آگے بڑھو تو امام اعظم کو دیکھ لو، غوث اعظم کو دیکھ لو، پتن والے پر بیٹھنے والے کو دیکھ لو۔ دنیا قدموں میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ خدا کی بخشش کا تاج، رحمت کا تاج پہن کے جا کے پتن پہ بیٹھ گیا، خدا نے پاک پتن بنا دیا۔ دوسرا چلا، وہ چلتے چلتے دوسرے پتن پہ بیٹھ گیا، جانتے ہوئے کوئی نا لاہور والے پتن، وہی دریا راوی دا پتن نا۔ دوسرا ایک چلا اس پتن پہ، دوسرا چلا اس پتن پہ، وہ پاک پتن دنیا قدموں میں، یہ داتا بنا دنیا قدموں میں آ گئے۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ اب بھی یقین نہیں آ رہا؟ چلو آج سویرے واندے نا دھنوڑ تا چکر لوائے دکھائے نگاہ دے پوچھائے کہیں کو نہ مطلب موقع نہ پائے ونے انہیں سے ڈٹھی رکھا ہے، شرابی دا منہ دکھائے چاہ دے، نمازی دا منہ دکھائے چاہ کھائے کچھ نہ تو شرابی تیرا منہ مرے کالا تھیا ہوتے یہ نہ کھائے، صرف سروے کرنے آج دہیں کول کو پکا کرنے کے لیے صبح چل کے سروے کرنا دھنوٹ کے شہر میں، ظالم کا چہرہ دیکھ لو، نبی کے عاشق کا چہرہ دیکھ لو، دنیا دار کی عزت ناپو، نبی کے کھرے عاشق کی عزت بھی ناپو۔ دنیا ہی میں کل ہو کل شام کو آپ کو فیصلہ ہو جائے گا، جب خدا سے خدا کو مانگیں گے سر پہ تاج آئے گا عنایت کا، دنیا قدموں میں آ جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آج کی اس رات میں آج ہماری ایسی حاضری قبول